میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں ایک نہایت اہم مشن پر گورکھپور کے ہوائی اڈے کو چند منٹوں میں راکھ کا ڈھیر کر کے دلی پہنچ چکا ہوں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے سرخ بٹن کو دبائیے یا بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ گورکھپور میں اپنا مشن کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد ہم سب دلی پہنچ چکے تھے۔ اپنے ہوٹل میں پہنچنے پر مجھے معلوم ہوا کہ کرنل شنکر کا میرے لیے ایک پیغام موجود ہے کہ میں اس سے فوراً ملوں۔ میں جمعرات کو کرنل شنکر سے ملنے گیا۔ حسب معمول اس نے سروسز کلب کے لان میں محفل سجا رکھی تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے کاروباری سلسلے میں بمبئی گیا ہوا تھا۔ میری دلی سے غیر حاضری کے دوران اس کا ہوٹل میں بھیجا ہوا پیغام واپسی پر مجھے ملا۔ پیغام ملتے ہی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کرنل شنکر جو اپنی کرسی پر نیم دراز تھا میری باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے بات ختم کی تو وہ کرسی پر سیدھا بیٹھ گیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، کیا گورکھپور گئے تھے؟ کرنل شنکر کی زبانی گورکھپور کا نام سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حواس پر قابو پانے کی پوری کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میں خاموش ٹکٹکی باندھے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ یقیناً کرنل شنکر نے بھی میری اس حواس باختگی کو محسوس کر لیا ہوگا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس میرے سامنے رکھا جسے میں غٹاغٹ پی گیا۔ حواس ذرا بحال ہوئے تو کرنل شنکر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے حواس مجتمع کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں بمبئی سے واپس گورکھپور بھی گیا تھا، مجھے وہاں اپنی چائے متعارف کرانی تھی۔ میں نے اسے جواب تو دے دیا لیکن میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میری اس حالت کو کرنل شنکر گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے چند لمحے وقفہ کیا اور اسی سرگوشی کے لہجے میں بولا، تم ونود ہو یا نوید، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میرے لیے تو تم صرف ونود ہو۔ جو کام بھی کرو پوری احتیاط اور دیکھ بھال کے ساتھ کرو۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور اپنے لیے نیا جام بنانے لگا۔ کرنل شنکر کے اس فکر نے میرے بڑی مشکل سے بحال کیے ہوئے حواس پھر سے درہم برہم کر دیے۔ میرے دماغ اور دل میں زبردست ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میرے لیے اس کی باتیں انتہائی غیر متوقع تھی۔ میں ایک ایسے مجرم کی طرح اس کے سامنے بیٹھا تھا جس کے جرائم یکلخت بے نقاب ہو چکے تھے اور وہ اپنی سزا سننے کا منتظر تھا۔ کرنل شنکر میری اس حالت سے خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا اصل لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، مجھے ایک آفیشل کام سے گورکھپور جانا پڑا اور میں نے تمہیں وہاں دیکھا۔ تمہارے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے۔ میں جیپ میں چھاونی جا رہا تھا اس لیے میں ٹھہر نہیں سکا۔ میں گورکھپور میں 2 روز رہا اور واپس دلی آ گیا۔ کرنل شنکر نے اب وہی پہلے والی ہنسی مذاق کی باتیں شروع کر دی۔ میں نیم دلی سے اس کا ساتھ دیتا رہا لیکن میرے دماغ میں اس کے کہے ہوئے الفاظ مسلسل گونجتے رہے۔ تم ونود ہو یا نوید، جو کام بھی کرو پوری احتیاط اور دیکھ بھال سے کرو۔ بڑے واضح اور صاف الفاظ میری اصلیت اور اصل کام کا اسے علم ہو جانے کا مطلب لیے ہوئے تھے۔ دوران گفتگو کرنل شنکر نے میری بدحواسی کو دور کرنے کے لیے پھر گورکھپور کا ذکر شروع کیا۔ ونود، تمہیں کیا معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں گورکھپور میں کیا حادثہ ہوا؟ میرے نفی میں سر ہلانے پر اس نے کہا، وہاں ایئر فورس کے ایک ہوائی اڈے پر اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے جہازوں، اسلحہ خانہ اور آئل ٹینکس کو بھی آنن فانن اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 200 سے زیادہ ایئر فورس پرسنل کے ہمراہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گئے۔ اس ہوائی اڈے پر سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ تخریب کاری کا ذرہ بھی امکان نہیں ہو سکتا تھا۔ عینی شہادت دینے کے لیے کوئی زندہ بھی نہیں بچا۔ صرف ایک ٹرک جائے حادثہ سے نکل سکا جو 2 سیکیورٹی بیریئرز کو توڑتا ہوا ریسٹرکٹڈ ایریا سے باہر آیا۔ صرف اس کا ڈرائیور اس حادثے کا عینی شاہد تھا لیکن اپنی حواس باختگی میں ٹرک پر کنٹرول نہیں کر سکا اور ٹرک کھڈے میں لڑک گیا۔ ڈرائیور ٹرک سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ حادثہ یقیناً ایئر فورس کرو کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔ کرنل تھوڑی دیر کو چپ ہوا اور پھر سوالی انداز میں بولا، ایک بات ایسی ہے جو اس حادثے کو تخریب کاری کا نتیجہ قرار دے سکتی ہے۔ حادثے کے بعد گورکھپور کے 2 آدمی ہوائی اڈے والی سڑک پر بے ہوش پائے گئے۔ ان کے بیان کے مطابق اس روز ان کی گاڑیاں پستول دکھا کر چھینی گئی تھیں
اور انہیں سروں پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ دونوں ڈرائیور گاڑیاں چھیننے والوں کو اچھی طرح دیکھ نہ سکے تھے۔ ان کے بیانات سے صرف ایک کلو ملتا ہے کہ ان میں ایک آدمی گورا چٹا اور لمبے قد کا تھا۔ کرنل یہ بتا کر چپ ہو گیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ غالباً میری پریشانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر اچانک بولا، ونود، کیا یہ عجیب اتفاق نہیں کہ تم بھی گورے چٹے اور لمبے قد کے ہو، اور حادثے کے دونوں دن تم بھی گورکھپور میں ہی تھے؟ میرے لیے اب خاموش رہنا محال تھا۔ میں نے بھی مسکرانے کی کوشش کی اور کرنل سے کہا، کرنل صاحب، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو پھر مجھے پکڑوا کیوں نہیں دیتے؟ کرنل کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ تم وہ گورے چٹے اور لمبے آدمی نہیں ہو۔ بھارت میں ایسی مشابہت تو ہزاروں لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ میں نے تو محض مذاقاً یہ بات کی تھی۔ ہیڈ کوارٹر میں اس حادثے کی جو رپورٹ آئی ہے، میں نے ان رپورٹس کی بنا پر تمہیں سب واقعہ بتا دیا ہے۔ ایئر فورس والوں نے تو اپنی نااہلیت اور کمزور سیکیورٹی کو چھپانے کے لیے اس حادثے کی خبر اور تفصیلات کو دبا دیا ہے۔ تمہیں آگاہ کرنے کے لیے یہ تفصیلات تمہیں بتائی ہیں۔ اس کے بعد کرنل نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ جب 2 گھنٹے کے بعد میں نے کرنل سے اجازت چاہی تو اس نے اٹھ کر ہاتھ ملایا اور مسکراتے ہوئے پھر سرگوشی میں کہا، میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے بتائی ہیں کہ تمہیں حادثے میں ہونے والے نقصان کا پورا اندازہ ہو جائے۔ کرنل نے اپنا چہرہ میرے کان کے قریب کرتے ہوئے پھر سرگوشی سے کہا، آئندہ کبھی گورکھپور مت جانا اور نہ ہی وہاں جانے کا کسی سے ذکر کرنا۔ میں کرنل سے رخصت لے کر واپس ہوٹل آ گیا۔ میرے دل و دماغ میں مچی ہلچل میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اسی باعث میں ساری رات سو بھی نہ سکا۔ کرنل کی باتوں نے مجھے بالکل ایب نارمل کر دیا تھا۔ کرنل شنکر سے اس یادگار ملاقات کے بعد بھی میں اکثر اس سے ملتا رہا، لیکن گورکھپور کے حادثے کا اس نے پھر کبھی ذکر نہیں کیا۔ کرنل کے کردار کے متعلق میں جتنا سوچتا اتنا ہی کنفیوز ہو جاتا۔ میں کبھی اس کے صحیح کردار کا تعین نہ کر سکا۔ تقسیم ہند سے پہلے لاہور میں کرنل شنکر کی محبت میں ناکامی، 65 کی جنگ میں لاہور کی محافظ رانی اور شیرنی توپوں کی لوکیشن معلوم ہو جانے کے باوجود اپنے توپ خانے کو اس کی خبر نہ کرنا، اپنے مسلمان بیٹ مین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اور اب میرے ساتھ اس گفتگو کے تناظر میں کرنل شنکر کے کردار کو حتمی شکل دینے کے لیے اپنا ذہن تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ اس معاملے میں مجھے شاید آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ کے خیال میں کرنل شنکر کیسا آدمی ہے؟ اگلا دن جمعہ تھا۔ مقررہ وقت پر میں ڈاک کا پیکٹ لے کر پہلے والے کوریئر سے ملنے چلا گیا۔ میں بھی مسلح تھا اور میرا ایک ساتھی بھی مجھے کور دینے کے لیے میرے ہمراہ تھا۔ کرنل شنکر سے حاصل شدہ معلومات بھی میں نے ڈاک میں شامل کر دی تھی۔ مقررہ جگہ پر کوریئر ملا اور ہم نے ڈاک کے پیکٹوں کا تبادلہ کیا۔ ٹریننگ کے دوران دی گئی ہدایات کے مطابق میں نے آئندہ ڈاک کے تبادلے کے لیے نئی جگہ، نئے وقت اور نئی تاریخ کا تعین کیا، جس کا اصولی طور پر علم صرف مجھے اور کوریئر کو ہونا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئندہ وہ خود اکیلا آئے اور اپنے کسی ساتھی کو ہمراہ ہرگز نہ لائے۔ اس کوریئر کو چونکہ میرے ساتھیوں کے متعلق کچھ علم نہ تھا، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ صرف میں ہی ڈاک کے تبادلے کے لیے جاؤں گا۔ میرا ایک ساتھی کوریئر کی نظروں میں آئے بغیر مجھے کور دے گا اور ہر دفعہ مختلف ساتھی میرے ہمراہ جائے گا۔ میں نے ساتھیوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر اچانک لاہور والے کوریئر کو دیکھیں تو اس کی نظروں میں آئے بغیر گم ہو جائیں، کیونکہ وہ ٹرانسمیٹر میسج کے مطابق بھارتی حراست میں ہے۔ کرنل شنکر سے گورکھپور کے متعلق ہونے والی گفتگو سے جہاں مجھے ہوائی اڈے کی تباہی کی تفصیلات ملی، وہاں اس نے بٹوین دا لائنز مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس موٹروں کے مالکان کی شناخت کے مطابق ایک لمبے قد اور سفید رنگ والے شخص کی تلاش میں ہے۔ یہ یقینی امر تھا کہ گاڑیاں جلا کر حادثے کے ذمہ دار لوگ فیض آباد میں نہیں رکے ہوں گے، بلکہ وہ ٹرین کے ذریعے یا تو گورکھپور سے ہوتے ہوئے مظفر پور کی طرف گئے ہوں گے یا لکھنؤ کی طرف۔ یہ تعین کرنے کے بعد مظفر پور کی طرف جانے والوں کی منزل نیپال ہو سکتی تھی اور دوسری طرف لکھنؤ جانے والے کانپور اور پھر وہاں سے بھارت کے کسی بھی حصے میں جا سکتے تھے۔ کرنل شنکر کا مجھے آئندہ محتاط رہنے اور گورکھپور نہ جانے کا مشورہ دینا بھی اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ انٹیلیجنس والے پوری تندہی سے ہمارا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
دوسری طرف پاکستان سے موصولہ ٹرانسمیٹر پیغام میں پرانے کوریئر کے ذریعے پرانے راستے سے ڈاک بھیجنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے، لاہور بارڈر سے آنے والے کوریئر یا اس کے ساتھیوں کے پکڑے جانے کی اطلاع اور خصوصی طور پر لاہور کے کوریئر کو دیکھتے ہی غائب ہو جانے کی ہدایات واضح طور پر دی گئی تھیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ لاہور والا کوریئر بھارتی بارڈر کے اندر پکڑا جا چکا ہے اور دلی میں اس کی موجودگی صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہو سکتی ہے کہ اس نے بھارتی تفتیشی اداروں کے تشدد کی وجہ سے سب کچھ بک دیا ہے، اور وہ تفتیشی اداروں کے کارکنوں کے نرغے میں ہمیں دلی میں تلاش کر رہا ہے۔ ان سب حالات کے پیش نظر میں نے فیصلہ کیا کہ سوائے ٹرانسمیٹر، پستولوں، گولیوں اور کیمروں کے اپنا اور اپنے ساتھیوں کے پاس موجود سب سامان جس سے ہماری شناخت ہو یا جس سے کوئی بھی ہمارے تک پہنچ سکے، وہ سب سامان ہم نے عارف کے گھر منتقل کر دیا۔ عارف سے چونکہ ہمارا ظاہری کوئی تعلق نہ تھا، کیونکہ وہ میرے ساتھیوں کے مالک مکان کا پڑوسی تھا، اس لیے اس کے گھر کے موجودہ حالات محفوظ ترین تھے۔ میں نے دلی میں اپنے اور ساتھیوں کی رہائش تبدیل کرنے کے متعلق سوچا، لیکن نئی جگہ ہمارے لیے زیادہ غیر محفوظ تھی۔ موجودہ جگہ پر رہتے ہوئے ہمیں 2 سال ہونے کو آ گئے تھے۔ ساتھیوں کے محلے دار بھی انہیں کاروباری سمجھتے تھے اور ان کی کوئی ایکٹیویٹی محلے داروں کی نظر میں ایسی نہ تھی جو انہیں مشکوک بنا سکے۔ مالک مکان نذیر اور عارف بھی ان کی صفائی دینے کو موجود تھے۔ ادھر لودھی ہوٹل میں میرا طویل قیام میرے حق میں جاتا تھا۔ ہوٹل کا تمام سٹاف مجھے چائے کے بیوپاری کی حیثیت سے جانتا تھا اور اس کی گواہی دے سکتا تھا۔ ساتھیوں کو میں نے موجودہ حالات کی نوعیت اور ممکنہ درپیش آنے والے خطرات سے آگاہ کیا اور انہیں ریڈ الرٹ پوزیشن میں رہنے کا کہا۔ جوڈو کراٹے کے ماہر ساتھی کو میں نے لودھی ہوٹل میں اپنے فلور پر ایک کمرے میں شفٹ کر لیا تاکہ کسی ناگہانی صورت میں وہ مجھے کور بھی دے سکے اور باقی ساتھیوں کو بھی بتا سکے۔ اب ہمارے پاس صرف اسلحہ اور ٹرانسمیٹر تھا جسے ہم نے بہر صورت اپنے پاس رکھنا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ انہیں اپنی گرفتاری یقینی دکھائی دے تو سٹنگ ڈک کی طرح بغیر مزاحمت کیے گرفتاری ہرگز نہ دیں، بلکہ اسلحے کا بے دریغ استعمال کریں۔ گرفتاری کی صورت میں پرتشدد موت تو لازمی مقدر تھی، اس لیے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بے شک دشمن کے 15-20 افراد گرفتار کرنے آئیں، لیکن صرف تنخواہ کے لیے ملازمت کرنے والے 1-2 گولیاں چلتے ہی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اب نہ تو کوئی مخصوص مشن باقی تھا اور نہ ہی پاکستان سے ہمیں کوئی نئی ہدایات موصول ہوئی تھی۔ حالات کے پیش نظر ہم بھی چاہتے تھے کہ کچھ وقت بالکل خاموشی سے گزار دیں۔ ہماری سرگرمیاں اب صرف ڈاک موصول کرنے سے بھیجنے اور مقررہ وقت پر ٹرانسمیٹر پر پیغام موصول کرنے کی حد تک رہ گئیں۔ موسم گرما شروع ہو چکا تھا۔ مئی 1974 میں بھارت نے راجستھان کے پوکھران کے مقام پر زمین دوز ایٹمی دھماکہ کیا۔ بھارت کے اس ایٹمی دھماکے کو دنیا بھر میں کوریج ملی۔ بھارتی اخبارات نے تو اس دھماکے کو خبروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھارتی نیوکلیائی برتری کی وجہ سے باقاعدہ ڈرانا اور اپنے عظیم بھارت میں ضم ہو جانے کی دھمکی آمیز ترغیبات بھی دینی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ ہفتوں جاری رہا۔ ایک روز جب ہم سب اکٹھے بیٹھے تھے، ہماری گفتگو کا رخ اس ایٹمی دھماکے کی طرف گیا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھارت ایک چھوڑے 10 دھماکے کر لے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستانی سائنسدان بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ خیر، حالات بالکل ایک پرسکون سمندر کی طرح تھے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس پرسکون سمندر کے پیچھے ایک بڑے طوفان کی آمد ہے، اور یہی ہوا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ کہانی ایک خطرناک موڑ لے چکی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سرخ بٹن دبائیے یا بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ ہم اس کا اگلا پارٹ لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔